السلام علیکم. یو واچنگ پوائنٹ بلینک ود لقمان. میرا نام مبشر لقمان ہے اور ایک پروگرام ہم نے تھوڑے دن پہلے کیا تھا جس میں ہم نے بتایا تھا ایمان ملک کی ٹریجک ڈیتھ کے بارے میں اور ہما وسیم اختر کی جو مرحوم وائف ہیں ان کے بارے میں. اور یہاں پہ ہمارے پاس ان سے پی ایم ڈی سی کے بھی ایک نمائندہ تھے یہاں پہ اور کافی ہماری ان سے جب بات چیت ہوئی تو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ جہاں پہ کافی چیزوں میں کمی ہے بیشی ہے وہاں پہ ڈیفینیٹلی ریگولیٹنگ اتھارٹی جو ہے اس کے جو کام ہے اس کے اوپر بھی ایک سیریس کوسچن مارک ہے. ڈاکٹر ندیم بہت معذرت کے ساتھ کہ آپ 23 یا 24 پروفیسرز اور اسسٹنٹ پروفیسرز کو ڈز ود ون اسٹروک آف پین آپ نے ایک مجرم کہہ دیا اور پوری قوم ان کو مجرم سمجھ رہی ہے. میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں نا ہو سکتا ہے جب تک میں باہر نکلوں لوگ مجھے برا بھلا کہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا, بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ سچ کو جاننے کے لیے آپ کو دونوں سائیڈوں پہ دیکھنا پڑے گا. فیکٹ آف دا میٹر از کہ ان کو چیک کرنے کے لیے نیشنل اسمبلی کی جو کمیٹی تھی اس کی کوئی یعنی کوالیفائڈ اتھارٹی نہیں تھی. ایک ڈاکٹر کو چیک کرنے کے لیے اسی فیلڈ کا ڈاکٹر ہی چاہیے نا جو بتائے گا کہ اس نے میل پریکٹس کی, اور آپ نے ان کو صفائی کا بھی موقع نہیں دیا اور پوری قوم نے ایک ورڈکٹ دے دیا ان کے اوپر اور آپ ساتھ چل پڑے. Is that right? اس میں یہ ہے کہ صفائی کا موقع قانون میں بھی دیا گیا ہے. جو قانون ہے اس میں میں بالکل سمجھ رہا ہوں جی. Let's not play with words. Let's not take sides. Let us not take sides. It's a very delicate matter. میں شیئر کرتا ہوں. We are talking about reputation. We are talking about professional reputation. Absolutely. And we are talking about human lives that have been devastated. Now both things are very important. جی ٹھیک ہے, ایک طرف لائف بہت امپورٹنٹ ہے, ریپوٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے, دوسرا یہ ہے کہ ٹرسٹ آف دی پبلک آن دی ڈاکٹرز از آلسو ویری امپورٹنٹ. یو نو لائک اس ایپیسوڈ سے ہمیں کچھ پازیٹیوز لے کے جانے چاہیے رادر دین کہ ہم ایک گھوسٹ ہنٹنگ کرنی شروع کر دیں. جو میں پوائنٹ کہہ رہا ہوں کہ ایمان ملک's ڈیتھ شوڈ ناٹ گو ان نوٹسڈ. No, it should not. ٹھیک ہو گیا, بلکہ یہ تو اس کے پیرنٹس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ نہ صرف وہ ان نوٹس جائے, نہ صرف ان کو پتا اصل انصاف کیا کہ آئندہ کسی کی بچی کے ساتھ یہ نہ ہو. آئی تھنک دس از واٹ دے وانٹ. اس میں سر میں ایک چیز ایڈ کروں گا. آئی تھنک واٹ دے آر ڈوئنگ از اے ٹریمینڈس جاب اور میرا خیال ہے بڑا کمینڈیبل. آئی ہوپ اینڈ وش کہ سب بچیوں کو ایسے ہی پیرنٹس ملیں. میں بہت ان کی جستجو میں, لیکن تھوڑا سا اس کا وائڈر پرسپیکٹو بھی ہم دیکھیں کہ بچی جلی تھی اور موسٹ آف دی برنز جو ہیں یہ پریونٹیبل ہوتے ہیں. اور میرے خیال میں اگر اس چیز کو بھی اور انلارج کر لیں کہ وائی ناٹ کہ ہم برن میں نے وہ تصویر دیکھی ہے, مجھے اس بچی کے والد نے موبائل پہ مجھے اس کے برن کی تصویر دکھائی ہے. میں آپ کو اپنی میری عقل ہے میں اس سے ڈاکٹر صاحب بتا سکتا ہوں وہ انتہائی مائنر برن تھا اور اس کے لیے وہ ڈوز دینا دیٹس اے کرمنل ایکٹ. دیر از نوبڈی از جسٹیفائنگ دیٹ. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کئی بچیاں اس سے بڑے برن سے بھی مرتی ہیں اور اس کو ہم ایک جستجو کو پریونٹیو سائڈ پہ لے جائیں. یہ تو میں نہیں کہہ رہا کہ کسی پہ فکس نہ کریں رسپانسبلٹی. اب صورتحال یہ ہے کہ بیچ میں آپ نے پڑھا ہوگا اخباروں میں کہ جناب 302 کا پرچہ بھی کاٹ دیا گیا ڈاکٹرز کے اوپر, 17 یا 18 ڈاکٹرز کے اوپر. اب 302 کا جو پرچہ ہے نا وہ اقدام قتل کا پرچہ ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی گھر سے تیار ہو کے جب نکلا ہے تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ آج میں ایک مرڈر کرنا ہے جا کے. تو کیا یہ اقدام قتل کے اندر آتا ہے, کیا یہ میل پریکٹس کے اندر آتا ہے, کیا یہ ویسے ہی ایک شور و غوغا ہے؟ جہاں تک ایمان ملک کا تعلق ہے تو اس بارے میں تو آج میں بات نہیں کروں گا کیونکہ ہم نے ڈاکٹرز اسپتال لاہور جہاں پہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اس بچی کی, معصوم بچی کی, ان کے ہم نے مینیجنگ ڈائریکٹر کو بلایا ڈاکٹر فائزہ اصغر کو. 3-4 باری ہم نے ان سے ریکویسٹ کی. اینڈ میں ان کا میسج ملا میں آپ کو کیا لکھ کے دوں کہ میں نہیں آنا چاہتی اس پروگرام پہ. حالانکہ پروگرام کا مقصد جو تھا وہ ان کا پوائنٹ آف ویو سننا تھا, ان کو لتاڑنا نہیں تھا. بٹ کیونکہ وہ ایم پی اے ہیں, ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ کاف سے ہے, تو غالباً وہ سمجھتی ہیں کہ وہ کسی عدالت میں یا عوام کی عدالت میں وہ نہیں آ سکتی. بہرحال دیٹ از ڈاکٹر فائزہ اصغر فار یو. جہاں تک ہما وسیم کی ڈیتھ کا تعلق ہے تو کیونکہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی چنائی میں انڈیا میں, اپولو ہاسپٹل وہاں کا. اپولو ہاسپٹل جو ہے نا جی وہ اس طرح سے ہے جیسے کوئی فاسٹ فوڈ چین ہے, جیسے میکڈونلڈز ہے کہ اس کے کئی شہروں میں یا کئی جگہوں پہ ایک ہی لیول کے ریسٹورنٹس ہیں. تو اپولو ہاسپٹل جو ہے یہ اس کے انڈیا میں بہت جگہوں پہ اس کے ہاسپٹلز ہیں
اینڈ وہ ایک دے پرائڈ دیم سیلوز آن مینٹیننگ دا اسٹینڈرڈز اوور دیئر. بہرحال وہاں پہ انہوں نے جو پوسٹ مارٹم رپورٹ دی 2 دن کے بعد, ڈیتھ کے 2 دن کے بعد, وہ میرے ہاتھ میں ہے اس وقت. اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جو ایک خاص بات پتہ چلی وہ یہ تھی کہ پیشنٹ کے ہارٹ کے اوپر ایک فنگس کی ایک جھلی تھی, یعنی ایک لیئر تھی. اب عام طور پہ جتنا مجھے پتہ چلا ہے, میں نے امریکہ میں بھی کچھ ڈاکٹر سے انکوائر کیا ہے, میں نے برٹن میں بھی کیا ہے, یہاں پہ بھی میں نے جو قابل ڈاکٹرز ان سے پوچھا, وہ کہتے ہیں ایسی چیز جو ہے وہ آتی ہے زیادہ ڈرگز کے استعمال سے. جیسے اگر آپ یہ جیسے ہم پارٹیز میں ہمارے بچے ہمارے نوجوان یہ لے رہے ہوتے ہیں نا, بڑی ہم ان کو منع بھی کرتے ہیں کہ مختلف قسم کی منشیات یا ڈرگز وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں, تو وہ غالباً اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. اور ایک ڈاکٹر نے تو یہاں تک کہا کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ دنیا کا پہلا نون کیس ہوگا کہ ہارٹ کے اوپر فنگس جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے ہو. بٹ واٹ ایکچولی ہیپن, کیا ہما وسیم کو ٹریٹمنٹ ملا یا نہیں ملا جو ان کی ضرورت تھی؟ کیا ان کا ڈائگنوز ہو سکا صحیح کہ نہیں ہو سکا؟ کیا ہاسپٹل کے اندر وارڈ بوائز ہی انجیکشن لگاتے رہے جیسا الیج کیا گیا؟ کیا کنسلٹنٹ جو تھے وہ راؤنڈ دا کلاک کم از کم ٹیلیفونکلی یا ویسے اویلیبل تھے پیشنٹ کو کہ نہیں تھے؟ اس طرح کے کافی سوالات ہیں. اور کیونکہ یہ مسئلہ ایک سینسٹیو نوعیت کا ہے تو اس پہ میں نے اپنی رائے کم دینی ہے, اس پہ میں نے سوال بھی ایسے نہیں پوچھنے. میں چاہتا ہوں کہ دوسری سائڈ جو ہے مجھے اس سے پتہ چلے ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ ایک چیز بالکل ہو رہی ہے اس وقت کہ ہسپتالوں میں ڈاکٹرز نے ایمرجنسی میں پیشنٹس کو لینا روک دیا ہے کافی حد تک, اور کیونکہ گھبرا گئے ہیں اب ڈاکٹرز بھی سارے, اور وہ ایک اسپتال کی بجائے دوسرے اسپتال ڈائریکٹ کر رہے ہیں, دوسرے سے تیسرے میں ڈائریکٹ کر رہے ہیں. کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ ہوا, پھر فیصل آباد میں ایک اسپتال میں کسی نے کہا کہ میل پریکٹس, پھر ملتان میں ایک اسپتال میں کسی نے کہا کہ میل پریکٹس, اور یہ ہم سارے وہ لوگ میل پریکٹس کا نعرہ مار رہے ہیں جو خود میڈیکل پریکٹیشنرز نہیں ہیں. اور اب اس کا مطلب ہے کہ خدا نخواستہ جب بھی کوئی ڈیتھ ہوگی تو ہم اس کو میل پریکٹس پہ یا غلط انجیکشن پہ تھوپ دیں گے. کیا یہ صحیح ہے؟ To discuss this, I have two very senior doctors with me. I have Dr. محمد سرور, یہ ماہر امراض قلب ہیں, کارڈیولوجسٹ ہیں, اور نیشنل ہاسپٹل لاہور کا ڈیفینس میں جو ہے اس سے ان کا تعلق ہے. اور ڈاکٹر نگت میر صاحبہ ہیں, کنسلٹنٹ رومیٹالوجسٹ ہیں, اور ان کے متعلق مجھے یہ پتا چلا ہے کہ غالباً لاہور میں یہ واحد رومیٹالوجسٹ ہیں. ویلکم ٹو پوائنٹ بلینک. اور میں نے صحیح کہا ہے کہ غلط کہا ہے؟ جی نہیں, اور بھی ہیں, بہت کم ہیں. لائک ہمارے ملک میں میرا خیال ہے 20-25 ہیں صرف, اور لاہور میں بھی ہیں, اور بھی ہیں, اور بڑے اچھے ہیں, کم از کم 5-6. ڈاکٹر سرور, آپ کا تعلق نیشنل ہاسپٹل سے ہے اور ہماری اس پہ بات بھی ہوئی. اور پہلی بات تو مجھے یہ بتائیں قطع نظر اس کے کہ ہما وسیم کے ساتھ کیا ہوا. مجھے اس لیے حیرانی ہے کہ نیشنل ہاسپٹل میں میں خود بھی ایک ایمرجنسی میں ایڈمٹ ہوا تھا جب مجھے اسٹینٹس وغیرہ بھی پڑے تھے وہاں پہ. تو میں کو خدا نخواستہ برائے تعریف نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن مجھے یا میری بچی جتنی باری گئی ہے یا میری بیوی جتنی باری گئی ہے, چھوٹی موٹی چیزوں میں انسان جاتے رہتے ہیں ایمرجنسیز میں, ہمیں کبھی کسی وارڈ بوائے نے انجیکشن نہیں لگایا. تو یہ ہما وسیم کو وارڈ بوائز کیوں انجیکشن